السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل العملی النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت یہ سب سے افضل عمل ہے۔ لہٰذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اچھی نیتوں کو شامل کر لیں کہ ہمارا یہاں پر آنا، جمع ہونا، سننا سنانا یہ سب اجر و ثواب کا سبب بن جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی محافل میں ایون کہ کوئی بھی کام ہم اور آپ کرنے جائیں، اس میں ہماری اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے، ورنہ صرف چہرہ دکھانا مقصود ہوگا کہ بھئی فلاں ہمارے رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہمارے کاروباری پارٹنر ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بندہ دنیاوی غرض و غایت کی بنا پر وہ اس میں شرکت کرتا ہے، لیکن اگر وہ اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چہرہ دکھنے کے ساتھ ساتھ اسے ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک اور اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اب جو عمل جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے، شیطان مردود اسی سے روکتا ہے کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، چونکہ شیطان یہ ازلی راندہ ہوا جہنم کا حقدار ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس کو رہنا ہے، تو اب یہ کب گوارا کرے گا کہ میں اکیلا جاؤں؟ وہ اپنی جماعت کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو بھی ساتھ میں لے جائے گا۔ باپو ادھر تشریف لے آئے، اوپر ٹھیک رہے گا، اللہ برکت دے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شیطان کی بہکاوے میں آنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ بندہ جب علم ہوگا، اچھی صحبت ہوگی، رب کا فضل ہوگا،
جس پر اللہ و رسول کا فضل و کرم ہوتا ہے وہی بچ جاتا ہے، ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، بلکہ یہ تو فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کا استاذ تھا، اور کائنات کے چپے چپے میں اس نے عبادت کی تھی، اللہ کو سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ پاک کے ایک حکم کی مخالفت کی، اللہ کے ایک حکم پر نافرمانی کی اور نبی کا ادب نہ کیا تو راندے درگاہ ہوا۔ لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، علم کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے اور با ادب لوگوں کے گروہ میں شامل رکھیں۔ میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ شادی کا بھی موقع ہے، تو شادی کے تعلق سے بھی کچھ عرض کروں گا، اور وقت بھی کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو چند درس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ یہاں پر حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب علم دین کے مدنی پھول حاصل ہوں گے۔ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بالکل لاسٹ میں آپ سب حضرات بھی تھوڑے اس طرف، اگر واقعی میں آپ سننے کی غرض سے آئے ہیں، اللہ پاک توفیق دے تو آ جائیے تھوڑی دیر کی اس محفل میں، کیونکہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت کے چھینٹوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں اہتمام ہے تاکہ تھوڑا ایک مجمع بھی لگے۔ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور خاص مریدوں میں، آپ فرماتے ہیں کہ پیر شریف کا دن تھا، میں خواجہ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شیخ محمد اوحد چشتی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حاضر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے درس دیتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ ان میں سے پہلی بات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت میں داخل ہے، اپنے ماں باپ کو۔ اور حدیث پاک میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے، مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی وہ چاہے تو 100 سے بھی زیادہ مقبول حج کا ثواب عطا کر سکتا ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت بندے کو کہاں پہنچا دیتی ہیں؟ بڑی بڑی عبادتیں جہاں نہیں پہنچا سکتی وہاں ماں باپ کی دعا بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، ایک فاسق اور بدکار شخص تھا، گنہگار شخص تھا، جب وہ انتقال کر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے، حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ تو بدکار تھا، گنہگار تھا، وہ جنت میں کیسے پہنچا؟ تو جنت میں پہنچنے کا اس نے سبب پوچھا، کارن پوچھا، تو اس خوش نصیب جنتی نے کہا، میری امی جان بوڑھی تھی، میری ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی، میں جب بھی گھر سے نکلتا تو ان کے قدموں پر سر رکھ دیتا۔ گنہگار تھا لیکن اتنی بات تو اس کے سمجھ بوجھ تھی، وہ اپنے ماں کے قدموں میں
سر رکھ دیتا، ماں مجھے دعائیں دیتی، اللہ پاک تجھے بخشے اور حج کا ثواب نصیب کرے۔ اللہ پاک نے میری امی جان کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا، اب میں حاجیوں کے ساتھ جنت میں ہوں۔ دیکھیں، ماں کی دعا نے ایک گنہگار شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور ماں کی دعائیں بھی لیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نمازیں چھوڑ دے اور اللہ و رسول کی نافرمانی کرے کہ بس میں تو ماں کی خدمت کروں گا، ماں کے قدموں میں سر رکھ دوں گا۔ بے شک ماں کے قدموں میں سر رکھنا ہے، قدم بوسی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرے گا تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، اور مزید اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی، ماں باپ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ماں باپ کی دعائیں بھی لینی ہیں، ان کو راضی بھی رکھنا ہے، دونوں کام کرنے۔ اور دوسری، میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ قرآن کریم، اور قرآن کریم کے تعلق سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اتنی پیاری دل نشین بات فرمائی ہے کہ آپ کا اگر یہاں پر توجہ حاضر ہوگی تو یہ روایت خواجہ غریب نواز نے اتنی اعلیٰ درس فرمائی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی قرآن کو دیکھنے سے اس کی آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ سوکھتی ہے، یعنی موتیا وغیرہ آتا ہے۔ اور قرآن کریم کو تلاوت کرنے سیکھنے کی برکتیں کتنی پیاری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے، جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے، جب تلاوت کرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب بالکل توجہ سے سنتے چلے جائیے، قرآن سیکھنے والے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیسا انعام ہے۔ چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا، پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر ایک فکس ٹائم پر بیدار کر دینا، جگا دینا، اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی خوبصورت حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن اور سینے کے بیچ میں اوپر آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین منکر نکیر آ کر اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن کریم مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا مصاحب اور میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ قرآن یہ اس میت کو اکیلا نہ چھوڑے گا، البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ قرآن کے شیدائیوں جھوم جاؤ، قرآن کے عاشقوں جھوم جاؤ،
قرآن سیکھنے والوں جھوم جاؤ کہ یہ تمہیں جنت میں پہنچا کر دم لے گا. میں قرآن پھر فرماتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے تو کبھی آہستہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا. بس مجھے تجھ سے محبت ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ پاک بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. قرآن سے محبت کرنے والا قرآن اس سے محبت کرتا ہے اور قرآن جس سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف نہ کوئی غم ہے. نکیرین کے سوالات کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم اور آرام دینے والا بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا. آج جو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش میں محنت کرے گا مشقت اٹھائے گا. اب آنے والا پیارا پیارا رمضان کا مہینہ آنے والا الحمدللہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس میں ہمیں کیا قرآن سنایا جاتا ہے. تراویح کے اندر قرآن سنایا جاتا ہے. اب اس میں ہمیں مشقت ہوتی ہے جاگنا پڑتا ہے. الم ترا میں جلدی تراویح ہو جاتی ہے. تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں بھائی کاروبار کی تھکن وغیرہ کے معاملات سے قرآن سے دور رہتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے یہ نہیں ہوتا یوں نہیں ہوتا اس طرح کے کئی بہانے بنا کر ہم اور آپ الم ترا سورہ والی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اپنے دل کو منا لیتے ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا. پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب کریم سے اپنے پاک پروردگار سے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے اس عاشق قرآن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں. پھر چھٹے آسمان کے 1000 فرشتے مقرب اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے پوچھتا ہے کہ تو میری غیر موجودگی میں گھبرایا تو نہیں ڈرا تو نہیں تجھے وحشت تو نہیں ہوئی. میں رب کریم کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے کے لیے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں. آج قبر میں تو ہم مٹی پر سلا دیتے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آج ڈبل بیڈ کے پلنگ پر سونے والوں ایسے گدوں پر سونے والوں ہمیں قبر پر مٹی میں سلا دیا جائے گا. لیکن قربان جائیے وہ خوش نصیب جس نے قرآن سیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن کے لیے اس نے مشقت محنت کی ہوگی تو یہ قرآن وہاں بھی بستر اور چادر کا انتظام کرے گا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی ٹریولنگ پر لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے ازفر نامی خوشبو لگا کر سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور قدموں کی جانب جنتی 2 نور کے چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے. پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد مزید آگے اور انعام اور برکتیں قرآن کریم رات دن اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے. اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کو خوشخبری سناتا ہے اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہوا تو قرآن کریم اس کی اصلاح اور سدھار کے لیے دعا کرتا ہے. قرآن دعا کرتا ہے
اس بندہ مومن کی جو اولاد برائی پر ہے یا سدھار پر نہیں ہے تو قرآن اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ہے قرآن. اور آج مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، جو قبر میں ہمارے بستر کا سامان بنے گا، جو قبر میں ہمارا ساتھی بنے گا، جو نور کے چراغ کا سبب بنے گا، آج قبر میں ہم دفناتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی قبر میں بستر اور چادر چاہتے ہیں، اپنی قبر میں تکیہ چاہتے ہیں، اپنی قبر میں جنت کے چراغ چاہتے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیو قرآن سے محبت پیدا کریں، قرآن سے دوستی کر لیں. دوستی کرنے سے مراد اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. آج ہمارے بہت سارے مسائل کا جو حل ہے وہ قرآن سے دوری ہے. یعنی جو ہم مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو بے برکتی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس، ایک دوسرے کے حقوق، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آج شادی کا موقع ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد پر کیا حق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں ملے گی؟ ہمیں قرآن میں ملے گی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملے گی. آج بڑے شوق سے نکاح تو کیا جاتا ہے، لیکن نکاح کا بندھن یہ کتنی عظیم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے جس نکاح میں بوجھ کم ہوتا ہے. یعنی کم خرچے والا جو نکاح ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ نکاح ایک دو خاندانوں کے ملنے کا، ایک مرد اور بیوی کے ملنے کا سبب بنتا ہے. اور اللہ پاک توفیق دے، کرم فرمائے، اگر میاں بیوی میں علم دین ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح اور درست کی ہے، تو بیٹا بہو کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرے گا، اور بیٹی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اپنے ساس اور سسور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اپنے سسرال میں وہ جو ہے راج کرے گی، جبکہ وہ وہاں پر نرمی سے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، اپنائیت سے رہے، اور وہاں جو اس کے ساس سسور ہیں ان کو اپنے ماں باپ سمجھے گی، اپنی نند کو اپنی بہن سمجھے گی، اپنی بھابھی کو جب وہ اپنی بہن سمجھے گی، اور آنے والی بہو کو جو ہے ماں باپ جو ساس سسور ہیں وہ اگر اپنی بیٹی سمجھیں گے تو جو کچھ معاملات چپ کلش بھی ہو جاتی ہے. میاں بیوی ہوتے ہیں، گھر میں خاندان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ گھر جو ہے وہ امن کا، محبتوں کا گہوارہ بنے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی، دلہا دلہن پاک دامن ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ و رسول کے فرما بردار ہوں گے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی ہمارے اولیاء کرام ہوئے ان کے ماں باپ کی ہسٹری کو آپ دیکھیں کہ ماں باپ نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، عشق رسول ان کے سینوں میں ہے، صحابہ اہل بیت کی محبت ہے، اور نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت قرآن کا مشغلہ ہے، درود و سلام پڑھنے والے ہیں. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سنا ہوگا کہ جب آپ کی رسم بسم اللہ ادا کرائی گئی تھی تو آپ نے اعوذ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے تھے. کیونکہ آپ جب اپنی امی جان کے مبارک شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، آپ کی امی جان کام کاج کے دوران اور دیگر اوقات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جس کی برکت یہ ہوئی ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کا مبارک برکتیں سنی. اب قرآن سے محبت دیکھیں غوث اعظم کو، ماں کے پیٹ میں قرآن سیکھ رہے ہیں،
ماں کے پیٹ میں قرآن کو یاد کر رہے ہیں. اور آج ہمارا حال، ہماری اسلامی بہنوں کا حال، کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے یہ گانے گنگناتی ہوتی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، یہ غیبت کر رہی ہوتی ہے، نہ جانے فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر اولاد بھی دیکھ رہے، جب وہ تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ ناچ رہا ہوتا ہے، ڈسکو کر رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اور گھر والے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھو کیسا ڈانس کر رہا ہے. کیوں نہیں کرے گا کہ جب وہ پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے ڈانس دیکھا تھا، فلمیں دیکھی تھی، ڈرامے دیکھے تھے، تو بچہ بھی پھر یہ نچنیا ہوا. اور جو عاشق قرآن ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے گھر میں، تو بچے کو آپ دیکھتے ہوں گے جہاں دینداری والا گھرانہ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصلی بچھا کر سجدے کی کیفیت میں آپ وہ ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. تو یہ گھر کا ماحول. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم بیج کیسا بو رہے ہیں، جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل ملے گی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، درس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چند اقتباس میں نے آپ کو عرض کیے. آج بھی ہم سماج کی غلط رسم و رواج کو مٹا کر شادی کو سستا بنا دیں، نکاح کو آسان کر دیں، تو بہت سے جوڑے سلامتی کے ساتھ اس نکاح کے بندھن سے جڑتے چلے جائیں گے، اور سماج کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا. آج نہ ہونے والے جو کام ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سماج کے غلط رسم و رواج، مہنگی مہنگی شادیاں جن کی بنا پر بہت سی بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز کی نحوست کی بنا پر کئی بیٹیاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال کی عمر، 35 سال کی عمر ہو گئی. خاندان کے لوگ جو ہے مالدار طبقے کو پسند کرتے ہیں، سامنے اپنے سٹیٹس والا ہونا چاہیے، لڑکا بھی اپنے سٹیٹس کا ہونا چاہیے، لڑکی والے بھی اپنے سٹیٹس کے ہونے چاہیے. ان طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اور یہ شادی کے موقع پر دیکھنے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے، لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے، کماتا کتنا ہے. حالانکہ حدیث میں فرمایا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب تک پگ پر اوبھا نہ تھی جائے، پگ بھر یعنی خود سے کمانے نہ لگ جائے، تب تک بولے میں شادی نہیں کروں گا. اس طرح کا اس کا مزاج ہوتا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بلکہ اللہ پاک توفیق دے، اگر وہ حدیث پر، قرآن پر عمل کرے گا، اس کا علم ہوگا، تو نکاح کے تعلق سے کتنی پیاری پیاری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. میرے آقا فرماتے ہیں تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، اور فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، نکاح کے بغیر مالدار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور جس نے مفلسی کے خوف سے، یعنی غریب ہو جانے، تنگ دست ہو جانے کے خوف سے شادی کو چھوڑا، وہ ہم میں سے نہیں. میرا آقا فرماتے ہیں یار شادی کروں گا تو پھر مجھے کھلانا پڑے گا، آزمائش ہو جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے، میں غریب ہو جاؤں گا. تو اس خوف سے اگر اس نے شادی کو چھوڑا تو میرا آقا فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایمان سے وہ ہٹنے والا. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور غربت کی، غریبی کیا شکایت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ شادی کر لو، تم پر لازم ہے کہ شادی کر لو. ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسکین ہے،
مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو. جس کی بیوی نہیں، اس کو میرا آقا نے مسکین فرمایا. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. ایک وقت کا کھانے پینا کا سامان اس کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہوتا ہے. اور فرمایا، عرض کیا گیا اگر وہ غنی ہو، مالدار ہو، تو کیا اس صورت میں بھی وہ مسکین ہی ہے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالی طور پر غنی ہو پھر بھی وہ مسکین ہے. پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو. عرض کیا گیا اگرچہ وہ عورت غنی ہو، کثیر مال و دولت والی ہو. ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو، یعنی بڑے سے بڑے مالدار ہیں لیکن انہوں نے شادی نہیں کی ہے تو وہ مسکین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. لہٰذا پیارے اسلامی بھائیو، نکاح کو ہمیں آسان کرنا چاہیے، اور شادی کے جو بھی مہنگے معاملات ہیں، شادی کی تاخیر میں بہت سارے ریزنز ہیں، کئی اسباب ہیں جن کی بنا پر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان نہ ہونے والے کاموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے سماج سے برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو جو اسلامی کانسیپٹ ہے، اسلامی نظام ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے. اللہ پاک ان دونوں کے مقدر کا رزق انہیں عطا فرمائے گا. جیسے جیسے آپ کے افراد بڑھتے جائیں گے، اللہ پاک رزق بھی بڑھاتا جاتا ہے. ہم کون ہیں پالنے والے؟ ہمیں دو جان کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ دو جہان کا پالنے والا ہمارا رزاق مولا ہے، ہمارا پاک پروردگار. جب ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے تو کیا بچہ بندہ دنیا میں جب باہر ہوگا تو کیا اسے روزی نہیں ملے گی؟ وہ کافروں کو دیتا ہے، گناہ گاروں کو دیتا ہے، فاسقوں کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. اس نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں ہر جاندار کو روزی پہنچاؤں گا. تو ہم ہیں کون کہ اسے کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے؟ اور اسی کی طرح شادی ہونے کے بعد بھی پھر اولاد کے معاملے میں بھی بہت معاملات ڈسٹرب دیکھے جاتے ہیں. گیپ رکھنا، دیگر معاملات، بچوں کو بڑے کرنا، پھر ان کی پرورش کرنا، ان کو کھلائیں گے کیا، ان کی شادی کیسے کریں گے؟ بھائی ابھی تو شادی ہی ہوئی ہے اور یہ سارے سوچ و فکر ہمیں کھائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ازدواجی زندگی گزارنی چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نکاح کے تعلق سے اچھی نیتیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، نکاح کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے. تو نکاح حصول ثواب کے لیے کرنا چاہیے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح والی پیاری پیاری سنت کی ادائیگی میں شرعی تقاضوں کا پاس رکھوں گا. شریعت کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کا لحاظ رکھوں گا. یہ نیتیں امیر اہل سنت نے فرمائی. غیر شرعی معاملات اور رسومات سے بچوں گا، پیسوں کے بیجا اسراف سے بچوں گا. بیوی کی وجہ سے بہت سے گھریلو کام کاج سے فراغت حاصل ہونے کی بنا پر نیکی کے کاموں کو پہلے سے زیادہ وقت دوں گا. زوجہ و اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے حلال روزی کماؤں گا. کسب معاش کی راہ میں پیش آنے والی مشقتوں پر رضا الہی کے لیے صبر کروں گا. بیوی اور اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کروں گا. اپنی رفیقہ حیات پر بیجا روب جمانے کے بجائے حتی المقدور نرمی اختیار کروں گا. خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی یا اس کی کوئی بات ناگوار گزری تو صبر کروں گا. یہ ایک دولہے کے لیے نیتیں ہیں. یہ نیتیں ہمیں اور آپ کو سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. جب بندہ نکاح کا ارادہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے نکاح کر رہا ہوں. اپنے آپ کو فعل حرام سے بچانے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. فعل حرام سے کہ نکاح کے بغیر جو مرد اور عورت کا
ملنا ہوتا ہے یہ حرام کام ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے کہ اگر واقعی میں آپ عورت سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسان صورت ہے کہ آپ نکاح کر لیں، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اور بیوی کا نان و نفقہ اور حق کے مہر ادا کر کے ثواب کمانے اور دل و دماغ کو برے خیالات سے پاک کر کے دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے نکاح کروں گا۔ تو اس طرح نکاح سے بہت سارے اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ نکاح کے تعلق سے مزید میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ وہ آخر میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ نکاح کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، اس کے پہلے ارشاد النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اور ارشاد فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں، سنتوں سے دور ہو جائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور نکاح کی برکتیں یہ ہے کہ نکاح سے نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، باقی آدھے دن میں اللہ سے ڈرے۔ جب تم میں سے کوئی نکاح کر لیتا تو شیطان کہتا ہے ہاں افسوس ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا۔ اور فرمایا شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے، اور ایک روایت کے مطابق 82 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ یعنی شادی کرنے کے بعد نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں، اور گھٹیا ترین موت مرنے والے کنوارے ہیں۔ یعنی کنوارے پن کو حضور نے ناپسند فرمایا، گھٹیا ترین موت مرنے کی جو ہے اس کو نوٹس دی جا رہی ہے۔ لہٰذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب آگے بڑھیں اور اپنے سماج میں شادی کے موقع پر ہونے والی غلط رسم و رواج کو جتنا ہو سکے مٹائیں اور نکاح کو آسان کریں، تاکہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کر سکے، اور بیاج سے رقم لے کر قرضے کر کے، عام طور پر یہ کھانے وغیرہ کا اہتمام، شادی ولیمے کی نیت بہت کم ہوتی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا، یہی عام طور پہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی آپ کے ہاں کیا کہا جاتا ہے، جو لاگ لکھتے ہیں ٹیبل لگایا جاتا ہے، نیدھر وغیرہ یہ جو ہوتا ہے، تو اب یہ ولیمے کی نیت یہ کہاں ہوتی ہے؟ اب یہ تو ہم نے سب جگہ دیا ہے تو اپنوں کو بھی پھر لینا پڑے گا نا، تو یہ سب ادلا بدلی کا معاملہ ہوتا ہے۔ واقعی میں نکاح کی جو رسم ادا ولیمہ کرنا سنت ہے، اور اس پر یہ سارے معاملات لین دین نہیں ہوتے۔ ہاں خوشی سے اگر کوئی گفٹ دیتا ہے وہ الگ بات ہے، اس میں اچھی نیت ہونی چاہیے کہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور اسی میں پھر آگے چل کے یہ ساری چیزیں رسم بن جاتی ہیں، یار اپنے کو دیا تھا تو پھر اس کو بھی دینا پڑے گا، تو یہ ادلا بدلی ہوتی ہے۔ کسی نے نہیں بھی دیا تو ہم دیں، تحفہ لینا دینا سنت ہے، تو سنت کی نیت سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب صرف نکاح ہی تو سنت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں، تو اگر ہم اپنے زندگی کے رفتار کو، جو روزانہ کے روٹین کے ہمارے کام ہیں، ان کاموں کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیں، یعنی کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار کرنا نوکری کرنا روزانہ کے جو روٹین کے کام ہیں، ان کاموں کو اگر بندہ 2 باتوں میں ڈھال دے گا تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے، یہ دنیا نہیں رہیں گے۔
یہ سارے کام ہمیں آلریڈی کرنے ہی ہوتے ہیں، ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ان کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے؟ کرنا تو ہے ہی، اب کھانا کھایا کیا ہے بھائی، بھوک لگی تو کھا لیا، یہ نہیں ہے۔ اس میں کانسیپٹ نیت یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت پر قوت طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا۔ جب بندہ کھاتا ہے تو اس کو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اب یہی نہیں تھا کہ بھوک لگی تو کھا لیا، ہاں اچھی طرح چمک کر بھوک لگے اور اس وقت کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ لگے لگائے بندھائے ہوئے وقت پر کھا لینا، 12:30 بجے ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، بس کھا ہی لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھوک لگے اچھی طرح چمک کر بتائے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح چمک کر بھوک لگے، جس کو ہم کہتے ہیں کس کے بھوک لگے، اور ابھی کچھ بھوک باقی اور ہاتھ روک لے، یعنی خوب ڈٹ کر نہ کھائے، تو وہ کبھی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہمیں جو آج طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہے، یہ سب کھانے پینے فوڈ کلچر وغیرہ کے معاملات ہیں۔ اگر آپ سنت کے مطابق کھائیں تو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مسواک کریں، سنت کے مطابق کھائیں پیئیں، سنت والی غذائیں کھائیں، کھجور ہے، شہد ہے، کھیر ہے، حلوہ ہے، تربوز ہے، ککڑی ہے، یہ سنت والی آئٹم کھائیں۔ گوشت کھانا بھی سنت، مچھلی کھانا بھی سنت۔ اب یہ جو بھی ہے، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی؟ آپ نے 63 ایئرز 63 سال کی مبارک زندگی اس دنیا میں گزار کر ہمیں اور آپ کو رہتی دنیا تک کے قیامت تک آنے والوں کو درس دے دیا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، میرے محبوب کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو اس نمونے کی نقل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم فرنگی تہذیب میں، ویسٹرن کلچر میں، غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں سنتوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، یا دنیا دار جو دیگر برادریوں کے لوگ، دیگر دھرم کے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے، ان کو اچھا دکھانے کے لیے ہم اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یار ان کو کیسا لگے گا، میرا سٹیٹس یہ ہے، میری جاب ایسی ہے، میری جو ہے فلاں شاپنگ میں میری دکان ہے، میری آفس ہے، وہاں مجھے اس طرح سے رہنا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہیں پر بھی ہو، مسلمان بن کے رہو، اسلام کے ماننے والے بن کر رہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا والے روزی نہیں دیں گے، ان کی بنا پر آپ کے کاروبار نہیں چل رہے۔ آپ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو روزی ملے گی، اوپر بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پر بھی روزی ملے گی۔ آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ یہی سوچ و فکر دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ہمیں عطا کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کو آپ ادا کرنا سیکھ جائیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ جائیں، قرآن سے دوستی کر لیں، نمازوں سے دوستی کر لیں، روزوں سے دوستی کر لیں۔ ایسا نہیں صرف رمضان کے روزے رکھنا، ابھی رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اب عن قریب شب معراج آئے گی، پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، شب برات آئے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے گا۔ یہ برکتوں والے مہینے ہیں، اس میں عبادت بڑھانی چاہیے، نفل روزے بھی رکھنے چاہیے تاکہ ابھی پریکٹس ہو اور ہمیں رمضان میں روزے رکھنا آسانی ہو جائے۔ پیر شریف کو سوموار کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں گے، روزہ یہ باطنی عبادت ہے، جب تک آپ کسی پر اظہار نہیں کریں گے، ظاہر نہیں کریں گے، اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کبھی کبھار عام دنوں میں بھی ہمیں، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا،
सोमवार को रोजा रखें। बहुत सारे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए डाइटिंग करते हैं, कम खाते पीते हैं। भाई आप सुन्नत की नीयत से कम खाएं पिए, आप स्मार्ट भी रहेंगे, आप फिटनेस भी आपकी बराबर रहेगी और इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। तो फिटनेस में रहने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए अगर आप इस तरह का जो है व्यवहार करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, फिटनेस रहेगी। क्या ये अच्छा हो कि ये कि भूख से कम खाने की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, सोमवार को रोजा रखकर सुन्नत पर अमल करें, ऑटोमेटिक आपकी फिटनेस बराबर रहेगी। तो नफली रोजे भी रखें, ये इबादत वाले दिन हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए, दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करें, सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशखबरी है कि कच्छ लेवल पर, जो हमारा कच्छ पूरा ज़िला है, इस कच्छ ज़िले के मुताबिक जो है दावत इस्लामी का एक दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थोड़े ही करीब अंजार के अंदर, अंजार में अब्दुर्रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के पास में वहाँ बड़ा मैदान है, वहाँ पर एक दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा। आपको मैं बिलखुसूस दावत देता हूँ, आप खुद भी आइएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ आप तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर भी सुन्नतों भरे बयानात, सुन्नतों का सीखने सिखाने का सिलसिला होगा और आपका ईमान ताज़ा होगा और इंशाअल्लाह एनर्जी मिलेगी और चार्जिंग होगी और रूहानियत बढ़ेगी। और ऐसे इज्तिमा ये मगफिरत पाने वाले इज्तिमा होते हैं। हमारे पास ऐसे अमल नहीं कि अल्लाह पाक की बारगाह से हमें बख्शिश मिल जाए, मगफिरत मिल जाए। कोई एक ऐसी नेकी, ऐसे बड़े बड़े इज्तिमा में कोई ऐसा बंदा आ जाता है, रिवायतों में किताबों में मौजूद मतन है कि कोई एक बंदा आ गया जिसका रोना, जिसकी आमीन, जिसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है और उस एक के बदले में सारे शुरका इज्तिमा को बख्श दिया जाता है। तो इज्तिमा ये बहुत बड़ी अहम नेकी, बाबरकत वाली नेकी है। जुमेरात को यहाँ कुम्हार वाली मस्जिद में भी मुंद्रा में सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। देखिए आप नमाज, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे जो इबादत हैं इनमें फ़राइज़, रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखना होता है जब वो इबादत दुरुस्त होगी। लेकिन इज्तिमा एक ऐसी इबादत है, नेकी है कि बंदा सिर्फ अच्छी नीयत के साथ वहाँ जाकर बैठ जाए तो उस बैठ जाने पर ही उसको अजर व सवाब के साथ साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बख्शिश का परवाना मिल जाए। तो ऐसी बाबरकत महफिलों में शिरकत करनी चाहिए। आखिर में एक सुन्नत बताता हूँ, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत है। दिन भर में हम कई मर्तबा ये काम करते हैं लेकिन तवज्जो नहीं होती। सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत है। इसी तरह सीधे हाथ से खाना और पीना भी सुन्नत है। अब शादी ब्याह के मौके पर आमतौर पर छाय का एहतमाम होता है, या अपने घर पर माशाल्लाह कच्छ में तो छाय का ऐसे ही कि घुट्टी में छाय पिलाई जाती है, समझो यूं कहो तो चले। हम यहाँ देखते हैं कि रमज़ान में सहरी में भी, इफ्तारी में भी छाय होती है। अच्छी माशाल्लाह लिक्विड है, फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, उल्टे हाथ से पीने की आमतौर पर तरकीब होती है। सीधे हाथ से खाते तो हैं लेकिन छाय को उल्टे हाथ से पिएंगे। हालांकि यहाँ पर जो ग्लास हो डिस्पोजल होता है, यूज एंड थ्रो। घर पर भी अगर स्टील का होगा, कांच का होगा तो उसको धोने का ही होता है, बाद में बर्तन साफ किए जाते हैं, धोए जाते हैं। तो ऐसे में भी कहीं पर भी आप होटल में खाएं, घर में खाएं, शादी के फंक्शन में खाएं, कहीं पर भी खाएं, सीधे हाथ से खाना पीना सुन्नत है। उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है, उल्टे हाथ से लेना देना भी शैतान का तरीका है। तो शैतान के तरीके पर नहीं चलना, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर चलना है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और कब्र और आखिरत में, जैसा कि आपने सुना दरसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में कि जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से दोस्ती करता है, ये कुरान उसके लिए चादर और बिस्तर का सामान करेगा, तकिए का सामान करेगा, रेशम के तकिए लगाए जाएंगे, जन्नती नूर के चिराग जलाए जाएंगे। तो आज यहाँ दुनिया में कोशिश कर लें। आपने अभी थोड़े दिन पहले तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन के जलजलों, भूकंप के मामला सुने।
40 سیکنڈ میں کیا سے کیا ہو گیا. ہمارے یہاں پر بھی ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ مانڈوی وغیرہ میں کچھ ابھی تھوڑے ہلکے سے سٹروک آ رہے ہیں، تو کب کیا ہو جائے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم تو صرف اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں گے، دعائیں کریں گے. لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، کب آنکھ بند ہو جائے، کب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، اس سے پہلے سچی توبہ کر لیں، اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگ جائے، تاکہ اس دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر ہماری جنت کا باغ بنے گی. یہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہی کوشش کرنی ہے. اگر ہم اپنے خواب و غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا بسانے، دنیا چمکانے میں لگے ہوئے ہیں اور عبادتوں سے منہ موڑیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دنیا میں بھی خسارے کا سامان ہوگا، اور قبر و آخرت میں اللہ نہ کرے ایمان کھو کر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. لہٰذا مسلمان پیدا ہوئے تو یہ کنفرم نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان ہی مریں گے، کیونکہ گناہوں کی نحوست سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، سچی توبہ کرتے رہنا ہے، اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارتے رہیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.